السلام علیکم، کیسے ہیں سر؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر؟ مزمل صاحب جو ہے انگلش کے بہت اچھے ٹیچر ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں ان کی ایکسپرٹیز کے بارے میں، اور اچھی انگلش بولنے کے لیے ہمیں ایسی کیا باتوں کا خیال رکھنا ہے، وہ ضروری چیزیں ہیں جن پر عمل کر کے ہم انگلش بہتر طور پر سیکھ سکتے ہیں۔ جی مزمل صاحب بتائیں، اپنے بارے میں پہلے بتائیں اور پھر اس کے بعد یہ بتائیں کہ ایسے کون سی 3-4 باتوں کا ہم خیال کریں تو ہم اچھی انگلش بول سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔ آپ کے ویورز کو بھی میری طرف سے السلام علیکم، خصوصی بہت زیادہ سلام اور احترام کے ساتھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اگر انگلش لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں تو انگلش لینگویج میں، جیسے کہ سر آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ اچھی انگلش بولنے کے لیے کیا ہمیں کون سے ٹپس چاہئیں، تو سب سے اچھی انگلش بولنے کے لیے سب سے پہلا ٹپ یہ ہے کہ آپ سٹارٹ کریں بولنا شروع کر دیں پہلے ہی دن سے۔ بہت سارے لوگ تو پڑھے لکھے ہوتے ہیں جن کے پاس بہت ساری نالج ہوتی ہے، سورس ہوتی ہے، کچھ انفارمیشن آلریڈی ان کے پاس موجود ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ بھی بولنے کے لیے پریکٹس زیادہ کرتے ہیں تو اس پر جو ہے وہ آپ کا انگلش کہنا یہ اچھی ہے بول کہ سکتے ہیں۔ بولنا سب سے جی، پہلے سب سے پہلے آپ نے بولنا شروع ہم نے کرنی ہے۔ کہاں بولنا سیکھنا ہے؟ آپ اپنے گھر میں شروع کر سکتے ہیں، کس کے ساتھ بولیں؟ آپ اپنے فیملی کے ساتھ بول سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ بول سکتے ہیں۔ یقیناً ہر گھر میں کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی پڑھا لکھا موجود ہوتا ہے، ہم تھوڑی انگلش روانی میں کے بات ساتھ کر انگلش سکتے بولنا چاہ رہے ہیں۔ ہیں۔ آپ روانی کے ساتھ انگلش بولنا چاہ رہے ہیں تو آپ سب سے زیادہ اس کے لیے بیسک چیز ہے کہ آپ انٹرنیٹ پر، جیسے کہ ہالی ووڈ موویز ہیں جو کہ بہت ساری سٹوریز ہوتی ہیں، وہ دیکھ لیں۔ ساتھ میں آپ جو ہے کچھ ایسے جو کوٹس ہوتے ہیں، کچھ اسٹیٹس ہوتے ہیں، وہ تو آٹومیٹکلی آپ کو سمجھ میں آتے ہیں، کیونکہ آپ کو ایک بات شیئر کروں اور بھی ساتھ کہ سب سے زیادہ جو پاورفل میموری ہوتی ہے انسان کی، وہ ہے ویژول میموری۔ تو جو چیز ہم ویو کر کے دیکھتے ہیں اور مطلب دیکھتے ہیں، ویوز کرتے ہیں جس چیز کو، وہ ہمیں زیادہ دیر تک یاد رہتی ہے۔ ایکچوئل میں ہم اگر ہماری زبان نہیں بھی ہے، جیسے کہ وہ ٹرکش ڈرامے کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، ارطغرل غازی کے نام سے، ارطغرل کے نام سے، تو اس ڈرامے میں اگر نیچے سب ٹائٹل آ رہا ہو تب بھی لوگوں کو اس کے معنی سمجھ میں آ رہے ہوتے تھے، اگر نہیں بھی آ رہا ہو تو بھی ان کو مطلب سمجھ میں آ رہا ہوتا تھا کہ یہ یہاں پہ یہ کرے گا، یہاں اچھا یہ کرے گا۔ سر جی، میں تو آپ سے جو میں نے سوال کیا تھا، میں سوال کی طرف آتا ہوں۔ میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ وہ چند باتیں بتائیں، پوائنٹ میں بتائیں جو میرا دیکھنے والا ہے وہ اس کو سمجھ آ جائے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے جیسا کہ میں نے ایک شیئر بات کیا۔ بتائی، آپ نے ایک بات بتائی، ابھی میں آپ سے وہ جیسے ٹی وی کے اینکرز کی طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ جی بالکل آپ کی گاڑی کچے میں داخل ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ مجھے 2 3 4 پوائنٹ بتائیں جو سامنے دیکھنے والا ہے وہ سمجھ جائے کہ 1 نمبر آپ نے بولنا ہے، تو انگلش بولنا تو بات آ گئی۔ صحیح، آپ نے بولنا شروع لیکن کرنا ہے سب سے آپ پہلے۔ نے دوسری بات آپ نے بولی کہ آپ موویز دیکھیں۔ موویز دیکھیں، ان سے اب آپ کو ایک سمجھ بچہ میں آئے گا۔ ہے، اب ایک بچہ ہے، آپ بہت سارے پیرنٹس ان کو موویز نہیں دیکھنے دیتے۔ نہیں، موویز میں مختلف قسم کی موویز ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بہت ساری موٹیویٹڈ موویز ہیں، بہت سارے موٹیویشنل کارٹونز ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسلامک وہ تو کارٹونز آج ہیں، کل پیرنٹس الاؤ کرتے ہیں اچھا، اسلامک کارٹونز دیکھنے کے لیے۔ آپ کے مختلف چینلز ہیں جیسے کہ اسلامک ہیں، یا ادر ریلیجنس کی بات کریں ہم، کسی دوسرے مذہب کی بھی، تو ہم صرف اسلام کی بات نہیں کرتے، تمام مذاہب کے لوگ اپنے مذاہب کے حوالے سے بھی اگر ریلیجیس ہوتے ہیں تو اس کے حوالے سے اچھا انگلش ہمیں مگر سن کر کے زیادہ آتی ہے اور دیکھ کر کے زیادہ آتی ہے اور بول کر کے زیادہ آتی ہے۔ جب آپ زیادہ بولتے ہیں تو آپ کو آپ انگلش پڑھاتے وقت کن باتوں کا خیال کرتے ہیں؟ یعنی وہ کون سے 2-3 اسٹیپ رکھتے ہیں؟ بچوں کو کیسے ویکیبلری پہ زور دیتے ہیں، کنورسیشن پہ زور میں دیتے سب سے پہلے بچوں کو جو ہے ویکیبلری کلاس دیتا ہوں، جس کی جو آدھے گھنٹے سے 40 منٹ کی کلاس ہوتی ہے، جن میں میں ان کو ڈیٹا پرووائڈ کرتا ہوں۔ اس ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے وہ لوگ اپنے پاس بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، جملوں میں اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور پھر وہ بولتے ہیں۔ اس کے بعد آدھا گھنٹہ 40 منٹ وہ باہر آتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور وہی جو یوزیج ہے سینٹینسز کا اور ورڈز کا جو ووکیبلری میں دیے جاتے ہیں، 10 ورڈز اور 10 سینٹینسز میں ڈیلی ان کو سکھاتا ہوں۔ اگر آپ لوگ بھی اس طرح سے 10 ورڈز یا 10 سینٹینسز سیکھیں، مثال کے طور پہ دس اور دیٹ کے بارے میں اگر ہم بات کریں، دس کے معنی ہوتے ہیں یہ، جو کہ ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے،
اور دیٹ کے معنی ہوتے ہیں وہ جو کہ ایک کے لیے سنگل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس طرح آپ جملے بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ دس از اے موبائل فون, دیٹ از اے لیپ ٹاپ. اس طرح سے آپ یعنی کہ یہ ایک موبائل فون ہے, دیٹ از اے لیپ ٹاپ, وہ ایک لیپ ٹاپ ہے. تو اس طرح سے آپ ڈیلی 4-5 جملے سیکھتے رہیں یا 10 جملے سیکھتے رہیں. آپ کے پاس ووکیبلری ہے, نیٹ ہے, آج کل کی دنیا بہت ٹیکنالوجی سے بھرپور ہے. آپ اپنے موبائل کو پازیٹیو چیزوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ اچھا, آخری سوال, انگلش لینگویج ہمارے لیے ہماری قومی زبان نہیں ہے, کتنی ضروری ہے سیکھنا ہمارے لیے؟ انگلش کیوں ضروری ہے؟ انگلش لینگویج نہ صرف ہمارے لیے ضروری ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت ضروری ہے. وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں, ٹیکنالوجیز کو جو مزید اس کو پاورفل بنانے کے لیے, دنیا کو جدید بنانے کے لیے سب سے زیادہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ جو ہیں انگلش اسپوکن لوگ ہیں. زیادہ تر پوری دنیا میں سب سے زیادہ زبان بولی جانے والی انگلش ہے, اور اس کے بعد سب سے لارجسٹ ہے. آپ مجھے اس وجہ سے ایک سوال ہماری ضرورت ہے. نہیں, میں ایک سوال آپ سے, مجھے سمجھ گیا دنیا میں اس وقت زیادہ تر علوم جو ہے نا وہ انگلش کے اندر ہے, اور اس چیز کو جیسا کہ آپ کو میں شیئر کر دیتا ہوں, آپ کا سوال پورا مجھے سمجھ میں آیا. جیسے کہ ہم ہائر اسٹڈیز کے لیے یورپ جاتے ہیں. یورپ میں سب سے پہلے بڑی کنٹریز کو ہم چوز کرتے ہیں, جیسے کہ انگلینڈ, یو ایس. تو یو ایس اور انگلینڈ وغیرہ کی لینگویج جو ہے ان کی جو نیٹو لینگویج ہے وہ ہے انگلش. اگر ہمیں انگلش بہتر طریقے سے آتی ہے تو ہم وہاں پر جا کر اپنے ٹیسٹ بھی پاس کر سکتے ہیں, اور وہاں پہ ان کی کمیونیکیشن کو سمجھ سکتے ہیں, اور وہاں پہ جا کر ہم اپنی ہائر اسٹڈیز مکمل کر سکتے ہیں. اچھا, انگلش لینگویج ایک, میں انگلش بولنے کی حد تک بات کر رہا ہوں. میرا سوال شروع میں بھی یہی تھا, لینگویج آپ کو بولنا آنی چاہیے. بولنے کے لیے میں نے آپ سے سوال پوچھا کہ کون سے پوائنٹس کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے آپ نے بولنا ہے, بولنا شروع کرنا ہے. پہلے تو آپ اپنے آپ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کر لیں کہ آپ نے بولنا ہے, چاہے آپ غلط بولیں چاہے آپ صحیح بولیں. اور اس کے لیے آپ کوشش کریں, آپ کے پاس دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس تھوڑا بہت پڑھا لکھا آدمی ہو جس کو جو ہے ہاؤ نو ہو تھوڑی. اچھا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, جب میں آج سے 20 سال پرانی بات کر رہا ہوں, آج کا بچہ ان چیزوں سے باخبر نہیں. میں انگلش لینگویج سے مجھے بھی پیار تھا, سیکھنے کی خواہش تھی, تو میں کیا کرتا تھا, اخبارات, انگلش کے اخبار جو ہے اس وقت بہت سارے میں لے آتا تھا, یعنی کلو کے حساب سے میں اخبار لاتا تھا, اور لا کے میں ان کو ڈھیر کرتا, پھر میں ان کی بک بنا کے ان کو میں دوسری چیز یعنی اس کو پڑھا کرتا تھا, ویکیبلری انکریز کرتا تھا. آج یوٹیوب ہے, آپ اس سے سیکھ سکتے ہو, باقی پلیٹ فارم ایپس ہیں, بہت ساری ایپس ہیں, ڈفرینٹ ایپس ہیں, پلے اسٹور پہ جائیں آپ انگلش کے اچھا, حوالے سے. سوال میرا یہ ہے کہ ہم انگلش سیکھ کر جیسے یہ جو آن لائن ارننگ ہم کام کرتے ہیں, بہت سارے جیسے فری لانسر ہیں, ان کے لیے بھی انگلش بولنا ضروری ہے. جی بالکل, ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے. جیسے بھی جو بھی آپ جس بھی ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں, جس بھی انسٹیٹیوشن یا جس بھی ادارے کی بات کرتے ہیں, تو اس کی جو لیڈنگ پرسنالٹیز ہیں ان کا تعلق یقیناً یورپ سے ہوتا ہے. زیادہ تر لوگ جو ہے انگلش ہوتے ہیں, اور اگر انگلش نہیں بھی ہوتے ہیں تو دے آر فوکسنگ آن انگلش, جسٹ دے آر اسپیکنگ دیٹ ایز اے نیچرل لینگویج. ہاں, یہ ہے. اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ امریکہ کے کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں, کسی کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, کسی سے ہیلپ لینا چاہتے ہیں, کسی یونیورسٹی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, کوئی پلیٹ فارم جوائن کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو سب سے پہلی لینگویج جو آئے گی, پہلا آپشن انگلش ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فری لانسنگ کے لیے بھی, جی فری لانس کے لیے جاب کریں گے آپ, آن لائن فائبر پر جاب کرتے ہیں آپ, کوئی آن لائن بیٹھ کر کے ویب سائٹس بناتے ہیں آپ, مطلب دنیا کے کسی بھی شعبہ جات میں آپ جانا چاہتے ہیں اور اس میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو جب آپ کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہوتی ہے تو آپ کا کام بعد میں دیکھا جاتا ہے. پہلے آپ کی کمیونیکیشن سے آپ لوگوں کو سیٹسفائڈ کرتے ہیں, تبھی جا کے لوگ آپ کو ہائر کرتے ہیں جاب کے لیے, اور پھر آپ کو جاب ملتی ہے, اور اچھی جاب ملتی ہے تبھی جب آپ کو اچھی کمیونیکیشن اسکلز آتی ہوتی ہے. اور اسکلز میں سب سے بیسٹ اسکل انگلش لینگویج ہے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ کے پاس ٹائم کی کمی تھی, تھینک یو جی, پھر بھی ہم نے پکڑا آپ کو. تھینک یو سو مچ. اور انشاءاللہ آپ کی ایکسپرٹیز سے بھی ہم دیکھیں گے, اور نیکسٹ ہم ویڈیو انشاءاللہ اسی کے اوپر آپ کی انگلش لینگویج کے حوالے سے ہم ضرور دوبارہ بھی انشاءاللہ آپ کے. بہت شکریہ سر. ٹھیک ہے, تھینک یو جناب, تھینک یو. یو.